بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمد للہ، اللہ کے فضل و کرم سے علم الحدیث کورس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کو سمجھنے اور سیکھنے کی ایک کوشش جاری ہے۔ اسی سلسلے میں مختلف عنوانات سے اور مختلف موضوعات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ ہم ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ آج بھی ہم 5 احادیث مبارکہ ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے سبق کی پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المستشار مؤتمن، ان المستشار مؤتمن۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ شخص امانت دار ہے یا اسے امانت دار ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ جس شخص سے مشورہ لیا جائے تو اس شخص کو امانت دار ہونا چاہیے یا گویا وہ امانت دار ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مشورہ جس شخص سے لیا جاتا ہے اس پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مشورہ لینے والے کو بھلائی کا، خیر خواہی کا مشورہ دے دے، اور اس کو ایسا مشورہ دے دے جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک تو اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان کے کامل ہونے کی نشانی یہ بتائی ہے کہ مومن کامل وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے اس کے کسی بھائی نے مشورہ لیا اور اس نے اس کو اس رائے کے مطابق مشورہ نہیں دیا جس میں اس مشورہ لینے والے کے لیے بھلائی ہو، تو گویا اس نے اس کے ساتھ خیانت کی ہے۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ جس سے مشورہ لیا جائے اسے امانت داری کا ثبوت دینا چاہیے اور وہی مشورہ دینا چاہیے جس میں مشورہ لینے والے کے لیے بہتری ہو اور کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے۔ اگلی روایت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان الولد مبخلۃ مجبنۃ، ان الولد مبخلۃ مجبنۃ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کی اولاد وہ انسان کے لیے بخل، کنجوسی اور اسی طرح بزدلی کا سبب بنتی ہے۔ اولاد بخل، کنجوسی اور بزدلی کا سبب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان ساری زندگی ایک ایک پیسہ جوڑ کر رکھتا ہے، بخل کرتا ہے، اپنی خواہشات کو دباتا ہے، کبھی کبھار اللہ کے راستے میں بھی خرچ نہیں کرتا، صرف اس لیے کہ جو پیسے میں جمع کروں یہ کل کو میرے بچوں کے کام آ جائے، تو گویا یہ بچے اس کے بخل اور کنجوسی کا سبب بن گئے۔ اسی طرح انسان اللہ کے راستے میں جہاد کرنے نہیں جاتا، کسی مشکل معرکے میں، کسی مشکل لڑائی میں شرکت نہیں کرتا، لوگوں کی بہت سارے طعنے، بہت سارے باتیں سنتا ہے، مارکیٹ کے اندر، بازاروں کے اندر بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے، صرف اس لیے کہ اگر کل کو میں گرفتار ہو گیا یا مارا گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ یہ مطلب ہے کہ انسان کی جو اولاد ہوتی ہے وہ انسان کے لیے بخل اور بزدلی کا سبب بنتی ہے۔ تیسری روایت آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان الصدق طمانینۃ وان الکذب ریبۃ، ان الصدق طمانینۃ وان الکذب ریبۃ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سچ بولنا یہ اطمینان قلب، انسان کے اطمینان کا باعث ہے، اور جھوٹ یہ شک و شبہات میں ڈالنے اور بے سکونی اور بے اطمینانی کا باعث ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جب سچ بولتا ہے تو اسے اطمینان حاصل ہوتا ہے، اگرچہ اس سچ بولنے کی وجہ سے اسے کچھ دنیاوی نقصان بھی ہو جائے، اسے کچھ دنیا میں اذیت اور تکلیف بھی دی جائے، لیکن اس کا نفس جو ہے وہ سچ پر مطمئن ہوتا ہے۔ جبکہ جھوٹا آدمی جھوٹ بول کر اگرچہ کچھ عارضی فائدہ حاصل کرتا ہے، عارضی طور پر نقصان سے بچ جاتا ہے، لیکن اس کا جو نفس ہوتا ہے اس کو سکون حاصل نہیں ہوتا، اس کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ شک و شبہات کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ عمل، ہر وہ کام
کہ جس کے کرنے پر انسان کا دل مطمئن ہو، سمجھے وہ کام حقیقت ہے، وہ کام سچ ہے، وہ درست شرعاً۔ لیکن جس کام کے کرنے پر خود انسان کا دل مطمئن نہ ہو تو سمجھ لیں کہ اس کام کے اندر خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے یہ ایسے کاموں کے بارے میں ہے جس کے بارے میں شریعت کا کوئی واضح حکم موجود نہ ہو۔ البتہ جس عمل کے حلال یا حرام ہونے کے لیے شریعت کا واضح حکم موجود ہے، اس میں ہم شریعت کے حکم کو دیکھیں گے، اپنے دل کی کیفیت کو نہیں دیکھیں گے۔ اگلی حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو نعمتیں دیتا ہے، مال و دولت دیتا ہے، وسعت دیتا ہے، اسباب دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ان نعمتوں کو استعمال کرے اور میرے بندے پر وہ نعمتیں نظر آنی چاہیے۔ لہٰذا جو لوگ صاحب ثروت ہے، جنہیں اللہ نے نوازا ہے، انہیں کنجوسی اور بخل کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے ان نعمتوں کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسے خود جمیل ہے تو اسی طرح اپنے بندوں سے بھی جمال کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح اس حدیث کا ایک مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی قابل تعریف چیزیں ہیں، حسن والی، خوبصورتی والی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی جمیل ہونے کا۔ اور اللہ نے یہ خوبصورت چیزیں کیوں پیدا کی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان کے دل کے اندر تکبر، غرور اور فخر نہ ہو، اور ان چیزوں کو دل میں رکھے بغیر اگر وہ اچھا لباس پہنتا ہے، اچھے جوتے پہنتا ہے، اپنے گھر کو اچھا بناتا ہے، اور مقصد ریاکاری، نمود و نما، دوسروں کو نیچا دکھانا مقصد نہ ہو، تو یہ عمل شریعت کے اندر پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جمال کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اگلی حدیث قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل شیء شرۃ ولکل شرۃ فترۃ، ان لکل شیء شرۃ ولکل شرۃ فترۃ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے تیزی ہے، ہر چیز کے لیے عروج ہے، ہر چیز کے لیے کمال ہے، لیکن وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فترہ، اور ہر چیز کے لیے فترتن سستی ہے، کاہلی ہے، رکاوٹ ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب دنیا کے اندر کوئی کام شروع کرتا ہے تو شروع کے اندر وہ انتہائی زیادہ شوق، جذبے، لگن کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ اس کام کو کرتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد جا کر وہ سست پڑ جاتا ہے، کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی نیک کام کیا جائے تو اس کو اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ کیا جائے، تاکہ انسان جس کیفیت پر اس کام کو شروع کرے آخر تک اسی کیفیت کے اوپر اس کام پر برقرار رہے، اور بعد میں جا کر اکتاہٹ کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے اس کام کو چھوڑ نہ دے۔ اس طرح اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ دنیا کے اندر جن چیزوں کو عروج حاصل ہوتا ہے، ترقی حاصل ہوتی ہے، تو یہ چیزیں دائمی نہیں ہوتی، یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ عروج جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس چیز کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ خود انسان کی زندگی اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ انسان چھوٹا ہوتا ہے، بچپن کا زمانہ ہوتا ہے، پھر اس کی جوانی کا زمانہ آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جا کر انسان کا بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز کے لیے تیزی اور عروج ہے، اور ہر تیزی اور عروج کے لیے پھر جا کر سستی، رکاوٹ اور کاہلی ہے۔